اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ الف لام میم۔ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا رکوع۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، اور وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ خبردار، حقیقت میں یہی خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو دراصل تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھ لو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، مگر اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی کی بصارت اچک لے جائیں گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر دوسرا رکوع ختم ہوا، اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب اسلام کی کوئی چیز انہیں اچھی لگتی تو وہ اسے اپنا لیتے اور جب مشکل لگتی تو رک جاتے۔ مطلب یہی ہے کہ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور پھر جب کچھ بھاری لگتا اسے چھوڑ دیتے، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کس طریقے سے جب مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تم پر ایمان لائے، اور جب کافروں میں ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارے اور تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہے مدد لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یقیناً اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل درست کر لے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہم نے اس سے پہلے دنیا میں بھی دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تک چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں اور انہیں تسلیموں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے اس نے زمین، آسمان بنائے اور فرش بنایا، اور کس طریقے سے ہمارے لیے پھل فروٹ دیے۔ اس کے بعد ہے 4تھا رکوع۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔
حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں تو تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وہ اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانیوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال کر چھوڑا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے اور جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ پورے مکمل 4 رکوع ہیں۔